اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور حرمت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئیں، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے،
وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی نعش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اقلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سرعام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔